السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کچھ لائٹ موضوع پہ، ہلکے پھلکے انداز میں شروع ہم کرتے ہیں۔ یہودیوں کے لطیفے یورپ میں ایسے ہی مشہور ہے جیسے ہمارے یہاں پٹھانوں اور سکھوں کے لطیفے۔ گو کہ یہودیوں نے بڑی سسٹمیٹکلی ہر چیز پہ قابو پا لیا، لیکن ایک بہت عرصے تک یہودی بڑی مشکل میں رہے یورپ میں۔ اس زمانے میں مسلمان ملکوں میں آ کے انہوں نے پناہ لی تھی۔ پاکستان مسلمان اس وقت سلطنت عباسیہ اور اس کے بعد والے ترکی سلطنت میں خاص طور پہ وہ یہودیوں کے ایسے مخالف نہیں تھے اس طریقے سے ایز سچ، تو وہاں پہ وہ آ کے پناہ لیتے تھے، جو جس کو یورپ والے ڈارک ایجز کہتے ہیں اسپیشلی اس زمانے میں۔ تو اس زمانے سے جو ہے وہ یہودیوں کو بھی بڑا کنجوس جو ایک مانتے ہیں، دوسرے نمبر پہ مذاق ان کا اکثر اڑاتے رہتے ہیں۔ یہ ان کے لطیفے بڑے مشہور تھے ان کی سوسائٹی میں، ان کو ذرا یہ تو امریکہ میں ریسنٹلی جو ہے وہ سمجھ لیں پچھلے کچھ سالوں سے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ان کی ویلیو بنی ہے، جب کہ باقی سارے لوگ بینکرپٹ ہو گئے ایک طرح سے۔ یہودیوں نے اس زمانے میں پیسے بنائے ہوئے تھے، انہوں نے بڑے بڑے بزنس شروع کیے اور چھا گئے۔ اور خیر بات تو ہو رہی تھی لطیفے کی، تو یہودیوں کی کونسل کہہ لیں یا کچھ، اس میں ان کو بلایا گیا، اس میں سارے لوگوں کو اکٹھے کیا گیا کہ بھئی ان کے جو ان کے ربی ہوتے ہیں، جو ان کے پنڈت کہہ لیں یا ان کے مولوی کہہ لیں، تو انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کیا کرو تم لوگ، کیا سب لوگ جو ہے مشہور کیا ہوا سب نے، اور اللہ کی راہ میں پیسے نہیں خرچ کرتے ہو تو تم لوگ بھی خرچ کرو پیسے۔ تو انہوں نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے، ہم کرتے ہیں، تو کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے، کس طریقے سے کتنے پیسے خرچ کیے جائیں، کیا ہے؟ تو ایک نے کھڑے ہو کے کہا کہ بھئی ایسے کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک لائن لگا دیتے ہیں، اس لائن کے بیچ میں کھڑے ہو کے تو پیسے اوپر پھینکیں گے، جو لائن کے رائٹ سائڈ پہ گر جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی لائن سائڈ ہوگی، اور جو دوسری طرف ہوگی تو جدھر جتنے پیسے گر جائیں تو اتنے پیسے جو ہے وہ اس راستے میں دے دیے تھے۔ تو ایک اور صاحب اٹھے، انہوں نے کہا کہ بھی لائن جو ہے وہ بڑی کرنے کا فائدہ نہیں، آپ ایسے کریں کہ یہ جو ہے نا اس کو دائرہ بنا دیں، جو دائرے میں گریں گے تو وہ اللہ کے ہوں گے، اور جو دائرے کے باہر گریں گے تو وہ بندہ اپنے استعمال میں لے لے، سارے پیسے وہاں پہ۔ ہوتے ہوتے دوسرے صاحب اٹھے، انہوں نے کہا بھی ہاں دائرہ تو صحیح اچھی بات ہے، لیکن یہ دائرہ بہت بڑا بنا ہوا ہے، ذرا چھوٹا کرتے ہیں۔ اینڈ میں دائرہ اتنا چھوٹا ہو گیا کہ وہ صاحب اٹھے تو اس نے کہا کہ بھئی ایسے کریں کہ اتنے مسئلے مسائل کس میں آپ پڑے ہوئے ہیں، آپ آرام سے جو ہے وہ پیسے اوپر پھینک کے، اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے، خود ہی لے لے گا، جتنے اس کو چاہیے ہوں گے لے لے گا، باقی واپس آ جائیں گے، جو واپس آ جائیں وہ آپ کے ہیں، جتنے اس کو چاہیے ہوں گے وہ رکھ لے گا۔ تو بات یہاں یہ ہے کہ وہ جو دائرے بنائے انہوں نے، تو ہم بھی دائرے بناتے ہیں جو تنگ نظری کے دائرے بنا دیتے ہیں ہم، اس میں مذہبی تنگ نظری بھی ہے، سماجی تنگ نظری بھی ہے، چھوٹے چھوٹے دائروں میں ہم نے اپنے آپ کو بھی ڈیوائیڈ کر لیا ہوا ہے۔ تو ذہن کو وسیع کریں، وسیع سوچ کے ساتھ ٹالریٹ کر کے دوسروں کے ساتھ ملیں۔ میرا نہیں خیال کہ ہم اتنے برے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے نہ رہ سکیں، لیکن المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اس تنگ نظری میں آ کے مذہب کو بھی ہم نے چھوٹا کر لیا ہے۔ ہر کوئی مذہب کو مزید سخت کرنے اور مزید دائرہ چھوٹا کرنے میں بزی ہے، اور مسلمانوں کا مذہب تو عالمی مذہب ہے، اس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں، اور آپ کے خیال میں کچھ مذہب کا یہ پارٹ جیسے جس طرح بھی ہے تو وہ آپ کے اپنے لیے ہے، نہ کہ دوسروں کے لیے بھی، تو بجائے اس کے کہ بھی ہم لوگوں پہ اپنی مرضی تھوپیں، ہر
کسی کو مذہب میں اپنی مرضی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور دوسروں کے لیے لمٹس لگانے کی بجائے ہمیں اپنے لیے لمٹس لگانے کی عادت ہونی چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں روحانی طور پہ بھی آگے لے کے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی لمٹس پسند ہیں تو یا تو وہ لمٹس ہیں جو اس نے حدود اللہ بنائی ہوئی ہیں، ان سے وہ کہتا ہے پار نہ ہو، یا وہ لمٹس ہیں جو ہم خود اپنے اوپر پابندی لگاتے ہیں والنٹیئرلی کہتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے نظام کے حساب سے اگر چلیں گے تو ہی فائدہ ہوگا۔ تو لوگوں کو تنگ نظری کی وجہ سے